نماز دعا علیہ السلام کی زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی سب سے پہلے تو آپ سب کی بارگاہ میں عطیہ تبریک و تہنیت جناب فاطمہ معصومہ کو سلام اللہ کی رحمت کے عنوان سے اور اس عنوان سے مجلس عذاب رکھی گئی ہے ایصال ثواب کے لیے. ان مرحومین کے لیے بھی سورہ فاتح کی التماس ہے. یہ ہے سیدہ عابدہ خاتون، سید آل حسن، سید آل محمد، سید آل حیدر، سید افتخار حیدر، سید جاور مہدی، کنیز بانو، سید غلام مہدی، سید حافظ مہدی اور مسرت فاطمہ. ان مرحومین کے لیے بھی اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے بھی اور تمام مومنین و مومنات جو اس جان فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھی ایک دفعہ فاتح اور 3 دفعہ قل هو اللہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد المحاضر وما أحصاه كتابك ولن أعطاه أجمعين. دعا ہے کہ مالک اللہ، کریم مالک، رحمان اللہ، رحیم اللہ، علی کل شیء قدیر اللہ. اس ذکر کے صدقے میں تمام مرحومین مرحومات خصوصاً تمام محبین و محبات جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں مالک اللہ ان کی قبروں کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرمائے اور ان کے درجات مزید متعالی فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو صلوات کے ساتھ اللہم صل علی محمد و آل محمد. چونکہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ شب دعا بھی ہے، جتنی زیادہ مومنین کے بارے میں دعا کی تاکید ہے اور شب جمعہ کی خصوصی فضیلت حاصل ہے کہ شب جمعہ کو خصوصاً مومنین کو یاد کیا جائے. تو دعا ہے میرے مالک اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں میرے اللہ ان کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما. جتنے بھی بے روزگار ہیں میرے اللہ ان کو روزگار عطا فرما. جتنے بھی میرے اللہ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما. میرے مالک اللہ، رحمان اللہ، جو مقروض ہیں مدیون ہیں ان کے غیب سے قرض عطا فرما. افسر جہاں رضوی ان کو عافیت بخیر فرما اور ان کے بچوں کی اسباب ازدواج میسر فرما. ہمارے جتنے دوست یہاں پر بھی تشریف فرمائے جو بغیر شادی شدہ کے میرے اللہ جلد سے جلد ان کے لیے بھی اسباب ازدواج میسر فرما. اس دعا کی قبولیت کی بھی ایک دفعہ پھر اپنی زحمت سے اپنی زبانوں کو صلوات کے ساتھ معطر فرمائے. اللہم صلی علی بزرگان کی اجازت سے مختصر وقت میں خراشی کرنا چاہوں گا چونکہ طبیعت میری اپنی بھی ٹھیک نہیں اور امتحانات کی بھی مجبوری. انتہائی مختصر وقت میں بزرگوں سے اجازت لیتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا لات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته
ونشر الرياح برحمته وامتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرضا علیہ الصلوۃ والسلام من زار المعصوم بكم كمن زارني صلوات. اللهم صل على محمد ایک درخواست ہے، مطلب یہ ہے کہ مجمع تھوڑا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجلس میں تھوڑا سا میں یہ دائی معذرت کے ساتھ کسی کی اس مزاج کے خلاف بھی نہ ہو پاتا اور رعایت آداب مجلس کی رعایت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور واقف ہے اور بامعرفت لوگ بیٹھے ہیں. بس صرف ایک تذکر تھا کہ یہاں پر بھی ذکر محمد وآل محمد ہوتا ہے، اگرچہ افراد تھوڑے ہی کیوں نہ ہو سکے جان، لیکن وہ ذکر محمد وآل محمد تمام آداب کے ساتھ ہونا چاہیے اور تمام احترام کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر بات بری لگی ہو تو سوال پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. ایک دفعہ پھر سے بات پڑھ لیں. محمد اللہم صل علی محمد. میرے مولا رضا علیہ السلام کی دیار میں جناب معصومہ کم کا ذکر، ان کی بہن کا ذکر ایک سعادت ہے بندہ حقیر کے لیے بھی اور آپ معززین کے لیے بھی کہ رضا مولا کے شہر میں ان کی بہن کا ذکر کر رہے ہیں، معصومہ کا ذکر کر رہے ہیں جو بہت زیادہ فضائل اور مناقب کی مالکن ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک اس میں یہ بھی ایک تھا کہ جناب امام خمینی علیہ الرحمہ کی برسی بھی ہے. کریم مالک ان کے درجات مزید سے مزید متعالی تعالی فرمائے کہ ان کی درجات کی بلندی کی میں سبات پڑھ لیں. آپ جب جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے بارے میں جا کر تحقیق کریں تو جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے زیارت کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ انسان کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں. خود میرے مولا رضا علیہ السلام ولی نعمت عالم آل محمد کا یہ فرمان ذیشان کہ من زار المعصوم بکم کا من زارنی، کہ جس نے میری بہن میری ہمشیرہ جناب معصومہ کی کم میں زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. اور یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی مناقب کی مالکن ہے جناب فاطمہ معصومہ کی جن کی زیارت کو ایک معصوم امام اپنی زیارت کے متعادل قرار دے رہے ہیں، اپنی زیارت کے برابر قرار دے رہے ہیں کہ جس نے بھی کم میں میری بہن معصومہ کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میں رضا مولا کی زیارت کی. تو بڑی عظمت اور بڑی شان. اور یہ بھی دیکھیں کہ 4 معصوم اماموں نے بی بی کی زیارت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور نتیجہ اور لباب جو ملتا ہے احادیث میں غور فکر کرنے کے بعد کہ جو بھی معصومہ کی زیارت کرے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان، جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ذیشان، جناب عالم آل محمد ولی نعمت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ذیشان اور امام جواد علیہ السلام کے فرمان ذیشان پر آپ توجہ کریں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو بھی جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. اور پھر یہ فرمان تو بڑا عجیب سا ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مکہ، کہ اللہ کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے جہاں پر بیت اللہ ہے، جہاں پر ہر سال حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور وہاں پر بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، وہ اللہ کا حرم ہے. اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں ولی رسول ہی حرمن وہو مدینہ، کہ رسول معظم کے لیے بھی ایک حرم ہے اور اس حرم کا نام مدینہ ہے، یعنی مدینہ الرسول، جہاں پر حاجی حج کرنے کے بعد وہاں پر مدینہ میں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، مدینہ الرسول کی حج کرنے کے لیے وہ رسول کا حرم ہے. ولی امیر المؤمنین حرمن وہو کوفہ، میرے مولا امیر المؤمنین کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے. وَلَنَا حَرَمًا، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے، وَهُوَ قُمْ، اور وہ قُمْ المقدسہ ہے. یہ بڑی
توجہ کرنے والی بات ہے کہ ہر معصوم کا علیحدہ علیحدہ حرم ہے، لیکن پھر بھی امام صادق امام ششم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے حرم کا نام ام المقدس ہے۔ اگر یہ اپنے خطابت کا جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہو تو وہ بیت اللہ میں جائے، کسی نے رسول کی زیارت کرنی ہو تو وہ مدینہ الرسول میں جائے، کسی نے امیر المومنین کی زیارت کرنی ہو تو وہ نجف اشرف یقطفہ میں جائے، اور کسی نے 14 کی زیارت کرنی ہو تو وہ ام المقدسہ میں بی بی معصومہ کی زیارت کر لے، اسے 14 کا ثواب ملے گا۔ اب یہ بات تحقیق طلب ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے یہ جملہ ذیشان عظیم جملہ جو ارشاد فرمایا کہ وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ کہ ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے اور ام المقدسہ کا حرم ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک معصوم یا منصوص من اللہ جو ہے وہ 14 ہستیاں ہیں، لیکن جناب فاطمہ معصومہ کم اتنی کیسی فضیلت کی مالکن ہو گئی کہ امام صادق جیسا معصوم امام، لسان اللہ ناطق امام، بی بی معصومہ کے کم کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہو کہ ہم 14 کا حرم، یا ہم اہل بیت کے حرم کا نام ام المقدس ہے۔ تو استاد علی یہاں پر سخنران جو ہے مشہور و معروف سخنران علی، استاد علی، وہ اپنے سخنرانی میں فرما رہے تھے کہ ہمارے بزرگان نے استنباط یہ کیا ہے کہ چونکہ فاطمہ معصومہ کم تجلی گاہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جس طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو 14 میں ایک خاص مقام حاصل ہے، وہی مقام جو ہے وہ تمام کے تمام مقام منتقل ہو گیا معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی طرف، تاکہ شیعہ وہ زیارت جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، چونکہ وہ قبر پوشیدہ ہے اور وہ راز من اللہ ہے، اسرار من اللہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے وہ قبر، اللہ نے اس قبر کو پوشیدہ کر دیا، لیکن معصومہ کم کی زیارت رکھ کر اللہ نے وہ تمام کے تمام فضائل جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت سے شیعہ کو ملے تھے، وہ سارے کے سارے فضائل جناب معصومہ کم سلام اللہ کی زیارت میں رکھ دیے، اور اسی وجہ سے جناب فاطمہ معصومہ کم کو 14 کا حرم کہا گیا، چونکہ جس طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا، وہی خاص مقام جناب معصومہ کم کو حاصل ہو گیا۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد اور اس کی بھی تو آپ کو مشہور معروف روایت اور واقعہ تو پڑھتے ہیں جناب محمود مرشی نجفی کا کہ انہوں نے نجف اشرف میں 40 دن تک یہ چلا کیا کہ مولا مجھے اپنی ماں کی، اپنی جدہ کی قبر کا نشان مل جائے تاکہ میں اس دنیا سے جاتے جاتے فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کروں۔ جب 40واں دن آیا تو ایک معصوم ہستی کو دیکھا، روایت میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں جناب امام باقر علیہ السلام تھے، کوئی کہتے تھے چھٹے امام صادق علیہ السلام تھے، معصوم نے آ کر محمود مرشی نجفی کو ارشاد فرمایا کہ وہ قبر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ قبر ہم تجھے نہیں دکھا سکتے، لیکن تجھے ایک ایسی جگہ کا پتہ بتاتے ہیں جہاں کی فضیلت، جہاں تم جاؤ گے زیارت کرو گے وہی فضیلت اور وہی مقام اور منصب تجھے ملے گا جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ مجھے بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ جناب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا علیک کریمۃ اہل بیت، تمہارے لیے کریم اہل بیت ہے۔ اس نے پوچھا مولا یہ کون سی ہستی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ام المقدسہ میں ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، تم جا کر اس کی زیارت کر لو، تجھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ حدیث جو حرم والی ہے یہ امام صادق علیہ السلام نے 45 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ بھی جناب موسیٰ سے حامل نہیں ہوئی تھی، یعنی ولادت جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت سے 45 سال پہلے یہ حدیث ارشاد فرما دی گئی امام صادق علیہ السلام کی طرف سے کہ وَسَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأٌ مِّنْ وَلْدِهِ تُسَمَّىٰ فاطمہ مَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ کہ ان قریب ہماری ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ ہوگا وہ قم میں دفن ہوگی اور جو بھی اس کی زیارت کرے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے امام صادق علیہ السلام کے علم الہی، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام علم نہیں رکھتے، 45 سال پہلے ایک خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب ہماری ایک بیٹی قم میں دفن ہوگی، جو بھی زیارت کرے گا جناب فاطمہ معصومہ قم کی جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور جناب
آیت اللہ جوادی عملی ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان، کچھ کار خیر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جنت کا مشتاق بن جاتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ جنت تک پہنچ جائے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جنت انسان کی مشتاق بن جاتی ہے، اور وہ حدیث مشہور آپ نے پڑھی ہے کہ 4 ایسے اصحاب ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جنت جن کی مشتاق ہے، جن میں سے ایک کا نام سلمان ہے، اور سلمان کے بارے میں تو حدیث یہ ملتی ہے کہ جنت اتنی مشتاق ہے سلمان کی، سلمان بھی جنت کی اتنی مشتاق نہیں۔ اور جناب آیت اللہ جوادیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من زارہا فواجبت لہ الجنہ، یہ انہی کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جن کی وجہ سے جنت انسان کی مشتاق بن جاتی ہے، کہ جو بھی معصومہ کن کی زیارت کرے گا جنت اس کی مشتاق ہو جائے گی۔ کب آئے گا ظاہر معصومہ، میں اس کو ایک مقام اور منصب عطا کروں۔ ایک سے بات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد۔ اور پھر بعض روایات میں اسی روایت کے آخر میں یہ لکھا ہے تقبض فیہا امرأۃ من ولدی اسمہا فاطمہ بنت موسیٰ وتدخل بشفاعت عشیرتی الجنہ باجمعہم، کہ انقریب میری بیٹی، جناب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انقریب میری بیٹی یہاں پر دفن ہوگی، اور وَتُدْخَلُ بِشِفَاعَتِ عَشِيَّتِهِ الْجَنَّةِ بِأَجْمَعِهِمْ، اور اس فاطمہ کی شفاعت سے تمام کے تمام شیعہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایک جملہ ہے کہ یا فاطمہ تو اشفعی فی الجنہ ان اللہ شان من الشان، کہ آپ کی ان اللہ شان لک ان اللہ شان، کہ آپ کی اللہ کے نزدیک شانوں میں سے ایک عجیب شان ہے، تو قیامت کے دن ہماری شفاعت کیجیے گا۔ میرے مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ کسی قسم کے بندہ ہو، اس کو بھی قیامت کے دن ہماری شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ اگرچہ جنت کا وہ مستحق ہو چکا ہوگا، لیکن جنت میں بلند مقام کے لیے بھی اس کو ہماری شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ میری بیٹی فاطمہ اس تمام اپنے تمام شیعوں کی جنت میں شفاعت کرے گی بِأَجْمَعِهِمْ، یہ تاکید کے ساتھ لکھا کہ تمام کے تمام شیعہ اس میں آئیں گے، اور تمام کے تمام شیعہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ اور جناب سیدہ معصومہ کی آپ زندگی نامہ پڑھیں، اگرچہ یہ مختصر مقدار میں ہمارے پاس پہنچا ہے، حق تو یہ تھا کہ بی بی کے بہت زیادہ چیزیں ہم تک پہنچتی، لیکن چونکہ دشمن زمانہ تھا اور تاریخ اہل بیت کی کبھی حق میں رہی نہیں کہ تاریخ کچھ بیان کرے، مختصر سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور وہ چند ایک صفحات ہیں، ان کو آپ بار بار آپ کے سامنے پڑھنا کا۔ ایک بی بی کا لقب ہے فداہا ابوہا، کہ بی بی پر اپنے باپ قربان ہو رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگ آئے تھے بی بی سے، کچھ لوگ آئے تھے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے، دور کا سفر کر کے آئے تھے، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں ہے، کسی سفر کے لیے گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ جتنے دن ہم نے یہاں پر قیام کر رہے ہیں، موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان دنوں تک یہاں پر واپس نہیں آنا۔ یہ آئے درے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کچھ سوالات لے کے آئے تھے، چاہتے یہ تھے کہ ان سوالوں کا جواب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لیتے، لیکن چونکہ امام موجود نہیں ہیں، سفر پر تشریف لے گئے ہیں، لہذا ہم سوال دے کر جاتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ آئیں گے تو ہم ان کے جواب امام سے لے لیں گے، آپ یہ سوال ہمارے وصول کر لیں۔ سوال لے لیے گئے، جناب معصومہ کن سلام اللہ علیہ نے فاطمہ معصومہ نے ان کے جواب دے کر ان کو واپس کر دی اسی وقت کہ یہ لو یہ جواب بھی لیتے جاؤ۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم تو سوال پوچھنے کے لیے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ہمیں جواب جناب فاطمہ معصومہ کن سلام اللہ علیہ جناب فاطمہ نے دے دیے۔ اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے اس وقت جناب فاطمہ معصومہ کی عمر 6 سال تھی کہ جب بی بی نے یہ سوالوں کے جواب دیے۔ یہ خوشی چلے ہم نے جواب لینے تھے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، لیکن اہل بیت کے در سے ہمیں یہ جواب مل گئے۔ خوشی واپس پلٹ کے جاتے ہیں کہ راستے میں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مولا ہم مدینہ گئے تھے، آپ کی خدمت میں جانا چاہتے تھے، آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، اور کچھ سوالوں کے جواب آپ سے پوچھنا چاہتے تھے، لیکن جب آپ کے گھر پہنچے، آپ کے خانہ پر پہنچے،
ہمیں پتہ چلا کہ آپ سفر پر تشریف لے گئے ہیں، تو ہم نے یہ سوال دیے تھے، اس غرض پہ لیے تھے کہ اگلے کسی سفر میں دوبارہ مدینہ آئیں گے تو مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوالوں کے جواب دے دیں گے، لیکن یہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے ہمیں یہ جواب دیے ہیں۔ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ جوابات دکھائیے۔ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب وہ جواب دیکھے، جواب دیکھ کر مسکرا کر فرمایا فداہا ابوہا، اور ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا فداہا ابوہا فداہا ابوہا، فاطمہ کا بابا فاطمہ پر قربان ہو جائے۔ یہ بھی توجہ طلب بات ہے اور تحقیق طلب بات ہے۔ ایک معصوم امام اگر کسی پر اپنی جان فدا کر رہا ہے تو یقیناً کوئی بہت بڑی عظمت والی خاتون تھی، بہت بڑی عظمت والی ہستی تھی جس پر معصوم اپنی جان فدا کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب فاطمہ معصومہ کا علمی مقام تھا، اور حق تو یہ تھا کہ جناب فاطمہ معصومہ کے وہ درس ہم تک پہنچتے تو جناب فاطمہ معصومہ مدینہ منورہ میں دیتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ تفسیر کا درس دیتی تھی کوفہ میں۔ اور جناب امیر المومنین نے ایک دفعہ پوچھا بیٹی کس چیز کا درس ہو رہا ہے، تو بی بی فرماتی ہے کہ قرآن کا درس ہو رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کاف ہا یا عین سین صاد سے کیا مراد ہے، تو بی بی نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات ہے۔ پھر مولا نے اس کی وضاحت کی، جس طرح وہ تفسیر کی کچھ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، حق تو یہ تھا کہ یہ چیزیں بھی ہم تک پہنچی۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے جو تفسیر سے دروس تفاسیر دیے تھے وہ بھی ہم تک پہنچے، لیکن تاریخ کا ظلم اور اہل بیت کے دشمنوں کا ظلم کہ اہل بیت کے دشمنوں کی چیزیں ہم تک نہیں پہنچی تھی، اور ایک حق تاریخ ہم تک نہیں پہنچی۔ یہ جناب معصومہ کا علمی مقام تھا۔ اسی طرح جناب معصومہ سلام اللہ کی مختلف القابات پر جائیں، شفیہ بھی ان کو کہتے ہیں، جیسے یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، اور محدثہ بھی ایک بیوی کا لقب ہے۔ اور جو بی بی نے احادیث نقل کی ہیں ان حدیث کو روایات فواطم کہا جاتا ہے، کہ جتنی بھی اس روایت میں خواتین موجود ہیں سب کا نام فاطمہ سے شروع ہوتا ہے۔ فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، فاطمہ بنت امام صادق، فاطمہ بنت علی بن حسین، فاطمہ بنت حسین بن علی، جتنی بھی وہ خواتین ہیں سب کا نام فاطمہ سے شروع ہوتا ہے۔ روایات فواطم کے نام سے وہ روایات موجود ہیں، اور ذکر ہے تاریخ میں ایک طرف جانا نہیں چاہتا۔ اور یہ بھی بی بی کی عظمت دیکھیے گا کہ جتنے بھی امام زادگان ہیں ان میں سے بی بی اور جناب عباس علمدار وہ واحد ہستیاں ہیں جن کا زیارت خود امام معصوم نے بیان فرمایا ہے۔ باقی جتنے بھی امام زادگان ہیں وہاں پر جو بھی زیارت نامے لکھے ہوتے ہیں وہ علماء کے استنباط ہیں، علماء نے مختلف جگہ سے جملات لے کر کوئی زیارت نامہ بنایا ہے۔ لیکن یہ فاطمہ معصومہ کی عظمت دیکھیے گا کہ امام رضا علیہ السلام نے 2 زیارت نامے جناب فاطمہ معصومہ کو کے لیے بیان فرمائے، ایک وہ مشہور جو آپ پڑھتے ہیں اور ایک اس کے علاوہ موجود ہے تاریخ میں۔ تو یہ جناب بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ ایک معصوم امام جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت بیان کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی عظمت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور کرامات تو بے بہا ہے۔ آج بھی آپ جا کر تم والوں سے پوچھیں کہ کیسی گزر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے دیار میں بیٹھے ہیں، ماں بہتر جانتی ہے بچے کس حال میں رکھتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، اصول کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مشہد مقدس میں آئے ہیں لیکن جو گم کا مزہ ہے وہ گم کا مزہ ہے۔ وہاں بھی کچھ عجیب قسم کی مادری کرتی ہیں، ایسے انداز میں مادری کرتی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے انسان خرچ کر رہا ہے، اور کس طرح سے انسان کی مشکلات دور ہو رہی ہیں۔ اور روایات اور کرامات بہت زیادہ ہر کسی طالب علم سے آپ سنی ہوگی اور تاریخ میں بھی لکھی ہے، اور بہت زیادہ مجموع ہے بالکل کرامات جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آغا محمود مرشی نجفی کی ہے، شہاب مرشی نجفی کی، ان کے بیٹے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری عادت یہ تھی کہ اس ٹائم پہ یہ حرم رات کو بند ہو جایا کرتا تھا، دروازہ بند ہو جایا کرتا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری عادت یہ تھی کہ سب سے پہلے میں صبح سویرے جاتا تھا اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ کھلتا تھا اور میں زیارت کرتا تھا۔ ایک رات سردیوں کی رات تھی، تو اچانک میری نیند جو ہے وہ میں نیند سے بیدار ہو گیا، تو میں نے سوچا جاتا ہوں بی بی کے حرم میں زیارت کرتا ہوں۔ پھر جب وقت دیکھا، گھڑی پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ نہیں ابھی نہیں جانا چاہیے، کچھ دیر کے بعد جاتا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو میں دوبارہ سونے کی غرض سے سویا تھا کہ میری آنکھ لگی اور میں نے خواب میں ایک معصومہ کو دیکھا، ایک مخدرہ کو دیکھا،
اور ان کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے نقش بھی مجھے یاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا کہ ایک مخدرہ کو میں نے دیکھا، وہ مخدرہ آ کے فرما رہی تھی شہاب اٹھو، میرے کچھ زائرین آئے ہوئے ہیں جو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، جا کر میرے حرم کا دروازہ کھلواؤ تاکہ وہ زائرین میرے حرم میں آ کر سکون محسوس کریں۔ وہ جناب مرشی شہاب مرشی نشوی کہتے ہیں کہ میں گیا دیکھا میں نے تو حرم کی شمالی جانب پر یہ کچھ زائرین کھڑے تھے اور ان زائرین کا تعلق پاکستان سے تھا۔ پوچھا گیا کہ کیسے آپ نے پہچانا کہ وہ پاکستان سے تھے؟ کہتے ان کے مخصوص لباس پاکستانیوں کا پہنا ہوا تھا، میں پہچان گیا یہ پاکستانی ظاہر ہے، اور سردی میں ٹھٹر رہے تھے۔ میں نے دروازہ حرم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جو خادم تھا اس کا نام لے کر اس نے پکارا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بھی پہچان لیا کہ زیارت کرنے والا شہاب مرشی نشوی آئے ہیں، اس نے بھی دروازہ کھول دیا۔ شہاب مرشی نشوی کہتے ہیں کہ میں دروازہ کھولتی ہوں، سب سے پہلے زائرین کو داخل کیا، پھر خود حرم میں داخل ہوا، میں نماز میں مشغول ہو گیا اور یہ زائرین اپنے ادب اور احترام کے ساتھ زیارت میں مشغول ہو گئے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ بی بی اپنے زائر کا کتنا احترام کرتی ہے اور کتنا خیال رکھتی ہے کہ وہ زائر جو سردی میں ٹھٹر رہے تھے، ایک آیت اللہ کو بی بی نے خواب میں آ کے جاؤ ان زائروں کے لیے میرے حرم کا دروازہ کھلواؤ تاکہ یہ زائر سردی سے آئے اور میرے حرم کے اندر سکون محسوس کریں۔ تو یہ بی بی سلام اللہ علیہ کی مادری ہے، بی بی کا ماں ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں بی بی کس طرح اپنے زائر کا خیال رکھ رہی ہیں، کس طرح ان کا خیال رکھ رہی ہیں، اور ہر طالب علم پر تو خصوصی بی بی کی نگاہ کرم ہے۔ اور جس طرح ایک مشہور جملہ ہے مولا امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہ رافت جو رؤوف امام ہے، ان کی رافت جو ہے وہ حرم کے در و دیوار سے ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی کریمہ اہل بیت ہے، ان کے کرم بھی ان کے دروازوں سے ظاہر ہو رہا ہے، ان کے در و دیوار سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو بی بی اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ماننے والوں کا، اپنے ظاہر کا اس طرح سے خیال رکھتی ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کی وجہ سے ارادہ تو نہیں تھا کہ مسائل پڑھے، لیکن حکم خاص ہے کہ مسائل بھی پڑھے جائیں تاکہ چونکہ ایصال ثواب کی وجہ سے۔ تو ایک دو جملے فقط اور ذکر ہے چونکہ فاطمہ معصومہ کا ایک بہن کا ذکر ہے تو میں فقط بہنوں کا ذکر کروں گا، اس کے علاوہ زیادہ آپ کی سمجھ خراش نہیں کروں گا۔ ایک یہ بہن ہے جناب معصومہ کم جو بھائی کی محبت میں مدینہ جنہوں نے چھوڑا اور خراسان کے لیے سفر پر نکلی، لیکن صحابہ کے مقام پر آ کر دشمنوں نے جناب فاطمہ معصومہ کے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ بی بی یہ غم برداشت نہ کر سکی، جب آئین قوم میں تو 17 دن یا 20 دن بی بی نے گزارے اور یہ زخم لے کر اس دنیا سے چلیں گی۔ میں کہوں گا بی بی آپ کا مقدر آپ کو صحابہ کے مقام سے لے کر آنے والے شیعہ تھے۔ موسیٰ بن خزرج اپنے ساتھ سارے قومیوں کو لے کر گیا تھا کہ آؤ ایک معصوم کی بیٹی، معصوم امام کی بہن آئی، رضا کی بہن آئی، آؤ چل کر استقبال کرتے ہیں۔ ایک تاریخ اہل بیت میں 3 بہنیں بڑی عجیب سی ہیں، ایک یہی معصومہ کم اور 2 بہنیں ہیں، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ایک 4 سال کی معصومہ ہے جناب سجاد کی بہن۔ یہ زینب سلام اللہ علیہا کی مصائب کمال کے ہیں، لیکن معصومہ کے زندگی بھی پہاڑوں پر مصائب کا پہاڑ ہے۔ اللہ کی قسم کئی ایسی منزلیں ہیں جن پر جناب معصومہ کے مصائب اور زینب کے مصائب سے بڑھ جاتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی مدینہ چھوڑا اور بھائی کے ساتھ سفر کیا، پہلے کربلا آئیں، بھائی کی لاشیں دیکھے۔ اللہ کی قسم جناب معصومہ کی اپنا مقدر کہ بھائی کی لاشوں کو دیکھنے کے بعد فقط 20 دن زندہ رہی، لیکن بی بی زینب کا اب صبر دیکھیے گا اور کمال دیکھیے گا کہ بی بی زینب نے اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر ذبح ہونے کے بعد اپنی چادر لٹتی بھی دیکھی، اور چادر لٹنے کے بعد پھر کربلا سے کوفہ سے شام تک کے سارے سفر طے کیے، اور شام فتح کرنے کے بعد جب مدینہ آتی ہے تو اپنا شور پہچان نہیں سکتا تھا کہ زینب کون ہے۔ اللہ کی قسم اتنے مصائب آئے جناب زینب سلام اللہ علیہ پر رنگ تبدیل ہو چکا تھا، جناب حنفیہ پہچان نہیں سکے ان میں سے زینب کون ہے۔ اور جناب تیسری جو بہن ہے وہ 4 سال کی معصومہ ہے، اس کے مصائب بھی دیکھیے گا، یہ بھی مدینہ سے اپنے بابا کے ساتھ سفر پہ چلی تھی، کربلا میں اس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے بھی دیکھا، اپنے چچا عباس کے بازو قلم ہوتے بھی دیکھے۔ اب جب آئی ہے نا
عصر عاشور اپنے بابا کے لاشے پر لاشی سے اٹھانے والے کوئی اپنے نہ تھے، شمر تھا جو جناب معصومہ کو حسین سے جدا کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اللہ کی قسم 4 دن پہلے 5 دن پہلے آپ نے شہادت منائی ہے جناب امام صادق علیہ السلام کی۔ مولا صادق فرماتے ہیں میرے بابا کے غم میں اس طرح رویا کرو جس طرح کہ بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں روتی ہے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی ہماری غم میں آوازیں بلند کر کے روتا ہے، میں صادق ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہم ارحم تلک الصرخہ التي كانت لنا، او میرے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے اٹھتی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں نفس محموم فینا تسبیح، جو بھی ہمارے غم میں ٹھنڈی سانس لیتا ہے اللہ اسے تسبیح شمار کرتا ہے۔ یہ صادق مولا نے بڑی ترویج کی ہے عزاداری کی، بڑی ترویج کی ہے کربلا کی، لہذا مجلس کو معمولی مجلس نہ سمجھا کریے۔ معصومہ 4 سال کی معصومہ ہے، بابا کے سینے پر بیٹھی ہے، ایک لانتی ایک شمر آ کر قاتل بابا کا قاتل آ کر معصومہ کو بابا سے جدا کر رہا ہے۔ انداز دیکھیے گا، کبھی تماچے مار کے کہتا ہے معصومہ یہاں سے چلی جا، او معصومہ یہاں سے چلی جا۔ یہ دیکھیے گا جناب زینب سلام اللہ کی چادر اتری لیکن گوشوارے محفوظ رہے، گوشوارے خود اتار کر دیے گئے۔ جناب معصومہ 4 سال کی معصومہ کے کان بھی زخمی تھے، رخسار بھی زخمی تھے۔ ان زخمی رخساروں کے ساتھ، زخمی کانوں کے ساتھ بی بی نے کربلا چھوڑی، کوفہ کا سفر کیا، اپنی پھوپھی کے ساتھ رہی، سجاد کے ساتھ رہی۔ اللہ کی قسم میں یہ زبان حال بیان کر رہا ہوں، تاریخ کے لفظ نہیں ہے، کربلا کے مسائل میں تاریخ میں نہیں ملے گا یہ آپ کو، لیکن معصوم کے معصوم سوال ہوتے ہوں گے، پوچھتی ہوگی سجاد انہوں نے ہمیں کس جرم میں مارا؟ اور سجاد مجھے یہ تو بتانا میرے بابا کو مارنے والا کون تھا؟ سجاد اگر یہ گھونٹ پانی دے دیتے بھلے ان کا کیا جاتا، میرا اصغر بچ جاتا۔ یہ معصوم سوال کرتی نہیں ہوگی بی بی سجاد سے، اللہ جانے سجاد کیا جواب دیتے ہوں گے۔ پھر بی بی کہتی کہ اے سجاد ہم جو قید ہو کے جا رہے ہیں، آیا ہماری قید ہم قید سے کبھی رہا بھی ہوئیں گے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہوں گے ہم سارے قید سے رہا ہو جائیں گے لیکن تیری قبر شام ملے گی اور تو شام کے زندان میں دفن ہو جائے گی۔ یہ بھی سفر کرتے کرتے کربلا سے کوفہ سے شام پہنچی، زندان میں ہر وقت بابا بابا کر کے روتی رہتی تھی، بابا بابا کر کے روتی رہتی تھی، اتنا گریا کرتی تھی کہ ایک دفعہ یزید نے کہا کہ یہ کون ہے جو ہر وقت رو رہی ہے، اس کا رونا مجھے سونے نہیں دیتا۔ جناب سجاد سے پوچھا گیا کہ اس کی بچی کا علاج کیا ہے؟ جناب سجاد نے کہا کہ بابا کا سر اس بچی کے حوالے کر دیا جائے تو یہ بی بی خاموش ہو جائے گی۔ تو جناب سجاد کے حوالے باپ کا سر کیے گا، جناب حسین کا سر کیے گا۔ جناب سجاد مولا حسین کا سر لے کر اب اندازہ لگائیے جناب سجاد کے جگر پر کیا گزری ہوگی۔ جوان بیٹا ہے حسین جیسے بابا کا سر ہاتھ پر لے کر اپنی بیٹی اپنی بہنوں کے پاس جناب معصومہ کے پاس آ رہے ہیں، معصومہ کو بابا کا سر دیتے ہیں، معصومہ اٹھ دیکھ بابا تجھ سے ملنے آ گیا ہے۔ جناب معصومہ نے بابا کا سر سینے پر رکھا، پہلا پہلا بیان کیا یا بتا من اعتمنی اللہ صغر سنی، او بابا مجھے یہ بتا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا، او بابا مجھے یہ بتا تیری رگیں کاٹنے والا کون تھا، او بابا مجھے یہ بتا تیری دائی کو خون سے رنگین کرنے والا کون تھا۔ اللہ کی قسم یہ بیان کرتے کرتے اچانک بی بی کی روح پرواز کر گئی۔ جب سجاد نے آ کے معصومہ کو دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ہر طرف کوہرام برپا ہوا، او معصومہ اس دنیا سے چلی گئی، او بابا بابا کہنے والی اس دنیا سے چلی گئی۔ یا صاحب اللہ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرے مالک اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ، اس مختصر ذکر کو اپنی بارگاہ قسم قبول منظور فرما۔ ان مومنین کی سارے ثواب کے لیے مجلس پر باقی ہے، میرے مالک اللہ ان کی درجات متعالی فرما، ان کی قبر نور محمد اور محمد سے منور فرما۔ میرے اللہ عذاب قبر فشار قبر تنگی قبر سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی مومنین مومنات جتنے بھی محبین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، خصوصاً وہ لوگ جن کے لیے دعا پڑھنے والا کوئی نہیں، میرے مالک اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا، صدقہ معصوم کن سلام اللہ علیہ کا، صدقہ معصوم سکینہ سلام اللہ علیہ کا،
ان کے درجات متعالی فرما، ان کی قبر کو جنت کا مقام بنا دے۔ میرے مالک اللہ میں حقیر کے والدین کی مغفرت فرما، جتنے بھی یہاں پر دوست تشریف فرمائے، بزرگان تشریف فرمائے، ان کے جتنے بھی لواحقین اس جان فانی سے پوچھ کر کے ان کے درجات متعالی فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہر بیمار کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبینا عطا فرما۔ میرے اللہ جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبینا عطا فرما۔ میرے اللہ جن کو اولاد دے رکھی ان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تمام طلاب کی مشکلات کا خاتمہ فرما، طلاب کے رزق علم، رزق حلم، رزق تقویٰ میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ ہمارے رزق معرفت، رزق ولایت، رزق برات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا جناب فاطمہ معصوم العم کا واسطہ، میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما، سامرہ و قازمین کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو طلاب مدیون ہیں مقبوضوں کے غیب سے قرض عطا فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں ساری پریشانیاں دور فرما، مادی اور معنوی رزق میں اضافہ فرما، ہمارے حقیقی وارث کی ظہور غرور میں تاجیل فرما، ہمیں اپنے امام کا سچا منتظر بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں وہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما ایک جو ایک حقیقی منتظر کے اعمال ہوتے ہیں۔ میرے مالک اللہ ہمیں امام زمانہ کی کفش پرداروں میں سے شمار فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ میرے اللہ تجھے آج کی رات کا واسطہ، تجھے ایام دہ ولایت کا واسطہ، امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا واسطہ، میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں اپنے علوم کو خلوص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے علوم میں برکت عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو نور ہے۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری تکالیف دور فرما۔ میرے اللہ پاکستان کو اچھا حکمران عطا فرما۔ میرے اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا شیعان حیدر قرار کو دل دگنی رات چکنے ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا تمام مراج وزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سے ساجد نقوی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ اس پلیٹ فارم میں جتنی بھی پریشانیاں لاحق ہیں میرے اللہ سب پریشانیاں دور فرما، جتنی بھی مشکلات ہیں مشکلات کا خاتمہ فرما۔ میرے اللہ دشمنان اہل کا خاتمہ فرما۔ میرے اللہ دشمنوں کی ہر سازش نقش برآب فرما۔ میرے اللہ ہماری دعا مستجاب بحق علی و بحق بطول، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔